السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فی خلقہ کیف یشاء ویختص برحمتہ من یشاء ویؤید بنصرہ من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ نہ ملے بڑا ناراض، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف اٹک کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آنے والی زندگی سے بالکل ناآشنا اور غافل ہیں۔ اس وقت ایک جمع غفیر ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کے سامنے یہ مٹ جانے والا جہان ہے، جس کا بنانے والا خود بتلاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس شہنشاہ کے نزدیک ایک ریت کے پانی کی ہے، کالسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ جب اس کے قریب آتے ہیں یہ ساری دنیا، 6 بر اعظم 7 بر اعظم، اس کا سب کچھ ایسا ہے جیسے تم ریت میں پانی دیکھو اور اس کی طلب میں دوڑ لگاؤ، سمجھانے والا تمہیں بتائے کہ آگے پانی نہیں، فریب ہے اور پیاس پڑے گی، شاید ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے حسد ہے، تم چاہتے نہیں ہو میں پانی کے چشموں تک پہنچوں، میں میٹھے پانی کے مشکیزیں بھروں، تمہیں حسد ہے اس لیے تم مجھے روکتے ہو۔ وہ کہتا مجھے حسد نہیں، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ پھر وہ چلتا ہے، وہ سراب آگے چلتا ہے، وہ پیچھے دوڑتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، پکارنے والوں کی آوازیں پھر اس تک پہنچ نہیں پاتی، پھر اس کی اپنے احساسات و جذبات کی صدائے باز گشت ہے اور اس کی دیوانگی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، میں تو کہیں اور آ گیا۔ ایک طبقہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے، موت کے بارے میں کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ موت مٹا دیتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہے، یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ہمارے باپ دادا، قبریں بھی ختم ہو گئی، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے، اٹھ سکتے ہیں، آ جائیں گے، کوئی اٹھائے گا، کوئی ہے، کون اٹھ کے آیا، کب اٹھ کر آیا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ اللہ نے جواب دیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ قرآن عرب پر اترا ہے، عجم کے فلسفیوں پر نہیں اترا کہ منطق بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں پھر دیوانے۔ یہ عرب کے سادہ لوگ چرواہوں پر فطرت کے قریب، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، ایک ڈانٹ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب ایک میدان میں جمع۔ زجرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹ، ایک یہ ویسے معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ زجرہ عرب چرواہا ہے، بکریاں بھی چراتا ہے، اونٹ بھی چراتا ہے۔ چرواہے اور جانور میں ایک زبان مشترک ہو جاتی ہے، وہ جانور سمجھتا ہے۔ جب چرواہا ایک آواز نکالتا ہے تو جانور چلتا ہے،
پھر چرواہا آواز نکالتا ہے، وہ جانور رکتا ہے، پھر چرواہا آواز نکالتا ہے، جانور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، اس آواز پر کوئی بکری اس جھاڑی میں، کوئی اس جھاڑی میں، کوئی اونٹ یہاں، کوئی وہاں، تو ایک آواز دیتا ہے۔ اس آواز سے سال ہا سال ہو چکے ہیں، اونٹ بکری کے کان آشنا ہیں کہ یہ واپسی کا سائرن ہے، یہ واپسی کی آواز ہے، یہ ہمارا ساتھی ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ تو جو ہی وہ آواز کان میں پڑتی ہے تو یہ جو پالتو جانور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں جھاڑی کو، چارے کو، اور ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک آواز دیتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چرواہے کی یہ مختلف آوازیں ہیں، اس میں سے چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور واپس آنا شروع کریں اور اس کے پاس جمع ہونا شروع کریں، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زجرہ، ایک پکار، کون سی؟ اے قریش مکہ، روزانہ تمہارے چرواہے تمہارے جانور چرانے جاتے ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے، دن ڈھلتا ہے، تو وہ ایک آواز دیتے ہیں، اس پر جانور کھینچے چلے آتے ہیں، تم بوسیدہ ہڈیاں بن کے بکھر گئے اور تم جانوروں کی طرح کونے کونے میں منتشر ہو گئے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تمہارا رب ایک آواز دے گا، جیسے جانور کھچا ہوا آتا ہے، تم اپنے رب کی آواز پر کھچے چلے آؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، آؤ گے کھچے ہوئے۔ لیکن پھر بھی ایک طبقہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، ایسے ہی فضول ہے، وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتا، ایک بے شمار طبقہ جو کہتا اللہ ہی کوئی نہیں، تو آخرت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے، جنت پر یقین، جہنم کا یقین، پر نہ جنت کا شوق نہ دوزخ کا خوف۔ اللہ کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے پر اسے اٹک میں داخل نہیں ہونے دیتا، اسے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا۔ اٹک نام ہی کیسا، اٹک گیا بھائی، ہر شے اٹک گئی ہے۔ یہ مسلمان ہے، جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا تو اس نے اللہ سے بات کی، میرے اللہ نے کرم کر کے وہ بات ہم تک پہنچا دی کہ یوں کرنے والا ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے نکال رہے ہو نا، ہاں، کیسا سن، پھر پہلے اس نے مہلت مانگ لی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت کر لے جا، تو کہا پھر اب سن لے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اٹک میں جتنی راہیں تیری طرف جاتی ہیں، جو راہیں تیرے در کو جاتی ہیں، جو تیرے آگے جھکاتی ہیں، جو تیرا بناتی ہیں، ہر راہ پہ میں خیمے گاڑ دوں گا اور میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے وار کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے وار کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے وار کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے وار کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر دیکھ لینا اٹک کا کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میرے ہی ہوں گے۔ تو شیطان سامنے سے کیا وار کرتا ہے اور پیچھے سے کیا کرتا ہے اور دائیں سے کیا کرتا ہے اور بائیں سے کیا کرتا ہے، اور ہمارے سامنے وہ کب آتا ہے؟ ہمارے سامنے تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے حملہ کروں گا۔ سامنے آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، میں ان پر ایسا جادو کروں گا کہ اس سارے کا انکار کر جائیں گا، منکر ہو جائے، ہے ہی کوئی۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ
آج بھی دنیا کا بدقسمت ترین ہے جو کہتا موت کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ سامنے سے حملہ، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے سے حملے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کہے گا نہیں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو وہ اس سے منکر نہیں، ہمیں آخرت کا انکار نہیں کروا سکتا، توحید سے نہیں ہٹا سکتا، قرآن کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا، رسالت سے نہیں ہٹا سکتا، جنت جہنم سے نہیں ہٹا سکا. تو ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کیا ہے؟ ہر آنے والا پل اور لمحہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور دنیا کو پیچھے کر رہا ہے، دنیا کو پیچھے کر رہا ہے اور آخرت کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ میرے پیچھے ہے اور آخرت میرے آگے ہے، میرے پیچھے دنیا ہے. تو وہ یوں کہہ رہا ہے میرا رب کہ یہ تمہیں اٹکتی زندگی اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ تم جنت کو مانو گے پر طلب نہ کرو گے، جہنم کو مانو گے پر خوف نہ کرو گے، اللہ کو مانو گے پر اس کی ہیبت سے دل خالی ہوں گے، رسالت کو مانو گے پر اس کی محبت سے دل خالی ہوں گے، قرآن کو مانو گے پر تمہارے گھروں میں موسیقی چلے گی، قرآن کی آواز نہ آئے گی. من خلفہم، پیچھے سے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ یہ کہے گا جنت ہے، دوزخ ہے، دعا کرو، دعا کرو اللہ جنت دے، دعا کرو اللہ دوزخ سے بچائے. لیکن کچھ کرے تو اٹک اس کو اٹکا دے گا. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو اسے جنت بھلائے گا، اسے جہنم بھلائے گا، اسے اللہ کی پیشی بھلائے گا. اسلام کی کمزور ترین تھکی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے، سچ نام کی شے کوئی نہیں، جہاں عام کو 5 انگلیاں برابر نہیں، پر جہاں قاضی کا قلم بک جاتا ہو، فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل قاتل کو بھی پناہ دینے کے لیے فیس کے لالچ میں دلائل کے انبار لگانے کو تیار ہو، اور زمینیں لوٹنے والے، عزتیں لوٹنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا بھی وہ وکیل بننے کو تیار ہو. وہ دھرتی پہ انسانوں کا زندہ رہنا ہی بڑا اللہ کا رحم و کرم ہے، ورنہ پتہ نہیں آسمان سے پتھر برستے، یا زمین نکل جاتی، یا آسمان ٹوٹ پڑتا، یا ہوائیں پاگل ہو جاتی، یا دریا ببر جاتے، یا سمندر اچھل جاتے، یا پتھر برس جاتے، یا بجلیاں چمک جاتی، کڑک جاتی. جس دیش میں ظلم ہوتا ہے وہ دیش تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ کے رہتا ہے. بجلی کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہے ہو، ظلم کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو. ہمارا غریب بھی ظالم ہے، ہمارا مالدار بھی ظالم ہے، ہمارا طاقتور بھی ظالم ہے، اور ہمارا کمزور بھی ظالم ہے. کیا رحم والا نبی آیا، کیا عدل والا نبی آیا، اور کیا امت نے ظلم کی خون کی ندیاں بہت. ان جھوٹی عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ احکم الحاکمین کی عدالت، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم، آج جہنم بھی آ رہی ہے. یومئذ یتذکر الانسان، آج اپنا کیا تجھے یاد ہوگا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، پر آج کا یاد تجھے کام نہ آئے گا. یقول، اب تو کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آج کے دن کے لیے کچھ میں نے جمع کیا ہوتا، آگے بھیجا ہوتا. ختم، آج حسرتوں کا دن ہے تیری. آج تیرا آنسو کسی کام کا نہیں، آج کام کا ہے، اس دن کام کا نہیں. من خلفہم، اتنا خوفناک منظر قائم ہونے والا ہے. حضرت ام عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت میں؟ کہا ہاں، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا. یعنی اوروں کی بات فرماؤ، آپ تو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے. یہ عام گفتگو فرما رہے ہیں کہ عام انسان ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا. جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو حساب کے لیے بلایا جائے، جب یہ فرشتے اس کو گردن میں ہاتھ دے کر
اللہ کے دربار کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ وہ پل ہے، یہ کہے گا میری ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرے رشتے دار، ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا، کہے گا آپ پہ اللہ معاف کرے گا، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ آپ پہ ہی بخشے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، دنیا کا حسن، جمال، جلال، عزت، اقتدار، کرسی، قلم، مال، دولت، یہ رنگ برنگ، یہ شکلیں، یہ چہرے، یہ مورتیں، یہ صورتیں، یہ تھاپ تبلے کی، یہ موسیقی، یہ پائل کی چھنکار، یہ سب کچھ اس کو ایسا مست کرے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا۔ وعن ایمانہم، پہلے عن شمائل کو پہلے بتا، عن شمائل، شمائل تو آسان ہے، شراب، زنا، رشوت، ظلم، قتل، چوری، ڈاکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، ناپ تول کی کمی، ماں باپ کی نافرمانی، شادی کر کے زنا کرنا، بیوی سے بدتمیزی، بھائیوں سے بدتمیزی، بہنوں سے بدتمیزی، اور بہنوں بیٹیوں کو حق نہ دینا، بیٹیوں کا حق بھی بیٹوں کے نام کر دینا، جھوٹے حلف نامے داخل کر کے ساری جائیدادیں بچوں کے نام لگا دینا، یہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے محشر کے میدان میں، جنہوں نے بچیوں کا حق کھایا۔ یہ سارے کبیرہ گناہ، سارے کبیرہ گناہ، ادھر کا یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے۔ ان شمائل کا مطلب ہے کہ ان سارے گناہوں میں پھنسا دوں گا۔ ان ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ آخرت کو یاد رکھیں گے، وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ شراب، زنا، جھوٹ، فریب، فراڈ، سود، رشوت کے قریب نہیں جائیں گے، ہر پل اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ انہیں کیسے مار دے گا؟ نیک بیویاں، نیک بندے، نیک عورتیں، نیک مرد، انہیں کیسے گوا؟ علم والے، تبلیغ والے۔ شیطان کا سب سے خوفناک وار بتا رہا ہوں، ان کو نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دے گا۔ یہ ہر وقت اوروں پہ تنقید کریں گے، اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کا کبھی نہیں آتا، دیکھو اس کمبخت کو سارا دن رشوت لیتا ہے، یہ اس کی حلال میں پیشاب آ رہا ہے، دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے، دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارا ترازو جھکتا تولتا ہے، آج تک کبھی غلط نہیں بولا۔ اس کمبخت کو دیکھو سارا دن ڈنڈی مارتا ہے، یہ دودھ میں پیشاب جا رہا ہے، دودھ میں پیشاب جا رہا ہے۔ یہ بے پردہ عورتیں، یہ نافرمان عورتیں، یہ ایسی آوارہ عورتیں، ہمارا کوئی سر کا بال نہیں دے سکتا، ہم ایسی پردہ دار ہیں۔ اور یہ بازاروں میں ناچنے والیاں، یہ ایسی آوارہ، یہ ایسی کمبخت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دودھ میں پیشاب جا رہا ہے، نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے۔ جتنے نیک لوگ ہیں میں نے ان کو اس میں مرتے دیکھا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا، کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا، ورنہ علماء اور تبلیغ اور تصوف اور خانقاہیں اور صالحین اور صالحات ایسے شیطان نے باندھ کے مارا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو نیکی کر کے بھی بیٹھا رو رہا ہو، اور اوروں کے عیب سے اندھا بن جائے، اوروں کے عیب سے وہ بہرا بن جائے، اور اوروں کے عیب سے وہ گونگا بن جائے، نہ وہ سنتا ہو، نہ وہ بولتا ہو، نہ وہ کہتا ہو، نہ وہ دیکھتا ہو۔ ایسا کوئی لاکھوں میں ایک، وہ جو لاکھوں میں ایک ہیں، ان کی وجہ سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے، اور دھرتی خزانے پگھل رہی ہے، اور دریا بہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو، پھر ہوائیں بے لگام ہونے کا انتظار کرو۔ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا، نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا۔ جنت کی عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے، جب جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے؟
تو بڑی زبردست ہے جو ساری جنت پہ چھا گئی ہے. یہ چمک کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا. اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اللہ کی پکڑ سے خود بچنا، اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا. یہ فضائل کون سنا رہا ہے؟ یہ بھی تو خود سنا رہا ہے کہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی. اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹک کا جنید بغدادی، کوئی اٹک کی رابعہ بصری وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. کوئی علم کے نقطے بتانے والا اور کوئی گریں کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہیں تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مار بیٹھے، نیکیاں کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے. یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے کہ نیکی کا گھمنڈ. اور میری بات یاد رکھنا، پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے. مال ہے کیا؟ مال تو مچھر کا پر ہے، تو اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے. علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے، اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے. جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہوئی ہے، جو اوروں کے عیب تاڑتا تکتا ہے، جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے، جو اوروں کے عیب سن کے مزے لیتا ہے، یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے. اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے، جیسے شرابی اور زانی کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اس کے بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے. شیطان نے کوئی نیکوں کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے، ہر ایک پر وار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے. تو بھائیو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی تو ہے تب تیاری نہیں کرتا. اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، اسے مسافر خانہ سمجھیں، اسے مچھر کا پر سمجھیں، اسے دھوکے کا گھر سمجھیں، اسے مکڑی کا جالا سمجھیں، اسے سرائے اور راستے کا چھاؤں سایہ دار درخت دیکھیں اور اپنی منزل کی طرف کو چلتے رہیں. راہی آخرتہم غافلون، قرآن پکار رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. سنو اپنے نبی کی دعا، اپنے صحابہ کو دیکھا، اللہم انہم عورات فاقصہم، اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، جیاع فاشبعہم، یہ بھوکے انہیں کھانا کھلا. اپنے صحابہ، اپنی امت کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ نے کپڑے پہنا، اللہ نے روٹی کھلا، اللہ نے فاقے سے بچا. اور جب اپنے گھر کی باری آئی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو یوں فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے. اپنے گھر لے لیے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتے ہوں، جو اس دھوکے سے، اس فراڈ فریب سے بچ کر گزرتے ہوں. وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ عزت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ کامیابی نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ رزق نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ پریشانی نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ دکھ نہیں جس کے بعد جنت ہو. اگر جنت ملی تو ہر دکھ درد چن لیے گئے، اگر جہنم میں چلا گیا تو ہر شے برباد ہو گئی. میرا اللہ ایمان والی کی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ
کہ یہ موت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ اولاد کو سامنے رکھ کر نہ چلے، یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے کہ زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ عد نفسک من اہل القبور، عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ بلندیوں کی خواہش نہ پستیوں کی پریشانی۔ عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی، اپنے آپ آخرت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ زندہ سے کیا پوچھتے ہو، وہ تو نشے میں ہے، پھر خاص طور پر جوانی ہو تو نشہ دو بالا ہے بلکہ سے بالا ہے، پھر تو اس کا کیا پوچھنا۔ ہاں، جس سے موت جھٹکا دے، جسے موت اللہ دکھائے، اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ اور زندہ رہ کے مرنا یہ کیا چیز ہے، مرنے والوں سے پوچھو۔ مویاں دگل جینے کی جانے، سو جانے جو مردہ ہو، کسی مرنے والے سے پوچھو کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا، میں نے موت کو دیکھا، میں نے موت کو دیکھا، مجھے یہ حدیث پہلی دفعہ سمجھ میں آئی۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ اتنا مجمع ہو تو تکبر میں نہ آئے، تیرے منہ پہ کوئی تھوک دے تو اپنی ذلت محسوس نہ کر کہ میت کے پر واہ واہ کے نعرے لگاؤ تو وہ بے نیاز ہے، ٹھڈے مارو وہ بے نیاز ہے، قبر میں ڈالو وہ بے نیاز ہے، پانی میں بہا دو وہ بے نیاز ہے، اس کی شان کے قصیدے پڑھو وہ بے نیاز ہے، اور اس کو گالی گلوچ سے اور اس کو بددعاؤں سے لاد دو وہ بے نیاز ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، فَإِنْ قَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ۔ اسی کا ترجمہ ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خواہ ہم تو اکیلے رہیں گے۔ عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو، رویوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت لکھوائی، جب حالات نے گھیرا تو وصیت لکھوائی کہ میرے بیٹے، میرے بچوں، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ رکھنا۔ یہ اٹک والوں کو پیغام ہے، یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو پیغام ہے، دل کو زندہ رکھنا۔ کیسے؟ ٹونک سے، آپریشن سے نہیں، قرآن سے۔ دل قرآن سے زندہ رہتا ہے، اور جو ہوئے آنکھ مہینوں قرآن نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ پورا سال گزر جائے قرآن کی ایک سطر نہ پڑے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہ سنے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں، ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا، ابھی شہادت کے مرتبے باقی ہیں، ابھی وہ بلند چوٹیاں سر کرنی باقی ہیں، اور اس سے پہلے اعلان ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اللہ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ ان کو کہہ رہے ہیں والد محترم، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا کیسے؟ بالموعظہ، بالموعظہ، بالموعظہ۔ قرآن سے دل زندہ ہوتا ہے، یہ خمیرے سے، یہ دواء المسک سے، یہ خمیرہ آپریشن، اور یہ میں تو خود دل کا مرض دیکھ چکا ہوں۔ ہاں دل کو زندہ رکھنا کیسے ابا جان؟ کہ میرے بچوں قرآن سے دل زندہ رکھنا۔ جو دل قرآن سے آشنا نہیں ہے وہ مر چکا ہے۔ وہ اس وردی میں ہو، ایک بیچارہ سپاہی کھڑا ہوا ہے، وہ آئی جی ہو، وہ صدر پاکستان ہو،
وہ شہر کا ڈی سی ہو، وہ کمشنر ہو، وہ 4 سٹار والا جرنیل ہو، وہ 6 بر-اعظم کا بادشاہ ہو، اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں لگا تو اس کا دل مر چکا ہے۔ ہائے ہائے، اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو مانگ اللہ سے اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ اور اکثر نوجوان بیٹھے ہو سورا دن کام پیسہ ہی بڑھاؤ، پیسہ ہی بڑھاؤ، کیا جوانی اس لیے ملی ہے کہ پیسے پہ لگا ہے؟ گاڑیاں خریدو، نئی گاڑی آ گئی ہے، نیا ماڈل آ گیا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، فارم ہاؤس بنانا ہے، ساری جوانی لگا دی اور موت آئی تو خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے۔ میں نے تو موت کو دیکھا ہے، مر کے جیا ہوں، میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں، میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں۔ میری اسے خطابت نہ سمجھو، یہ میرا نوحہ ہے، یہ میری فریاد ہے، میری آہیں ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ہاں، میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا، مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں 40 سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا، 40 سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا۔ سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں 6 گھنٹے میں سمجھا۔ سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے، میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان 6 گھنٹوں میں سمجھا ہوں۔ کہ جب موت میں مجھے نظر آ رہی تھی اور 9 ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے، میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے؟ اب موت ہے یا کوئی معجزہ ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ عز نفسک من اہل القبور، میں نے کہا تھا یا اللہ بس میں آج کے بعد ایسے رہوں گا جیسے مردہ، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ، نہ کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ۔ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی، آخری حد۔ میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی، اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا، تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے تو دیتا رہے، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مردہ ہوں۔ اور میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا، واہ واہ بڑا مزہ آ رہا، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، اور وہ واہ واہ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا عد نفسک من اہل القبور، طارق جمیل تو نے عہد کیا تھا کہ تم مردہ بن کے زندہ رہے گا، موتوا قبل ان تموتوا، تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا، تو یوں سمجھ تم مر چکا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، غصے کی آگ بجھ گئی، رد عمل ختم ہو گیا، اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے، وہ ایسے بجھ گئی، ایسے بجھ گئی جیسے چند انگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں۔ آگ کا بجھنا کیا ہے؟ عد نفسک من اہل القبور، ایسے رو جیسے مر گیا، تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی، کوئی افسر رشوت نہ لے گا، کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا، کوئی قاضی قلم نہ بیچے گا، کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں، کسی کی بیٹی اسٹیج پہ نہ ناچے گی، کوئی حرام راستوں سے رزق نہیں کمائے گا، کوئی نماز نہ چھوڑے گا، کوئی روزہ نہ چھوڑے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا، کوئی مال کے نشے میں مبتلا نہ ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں؟ ایک ہم وقت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں یہ کہا کرتا تھا، لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں، اگر اس لمحوں میں 9 ڈاکٹر کہہ رہے تھے طارق جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں، کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ میڈیکل سائنس
فیل ہو چکی ہے. پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا. میں وہ آدمی ہوں جو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, اور 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں, اور پونا گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں. میٹھا نہیں کھاتا, بوتلیں نہیں پیتا, مشروب نہیں پیتا, کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا. اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شے, اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک. دل کے 4 خانے ہیں, دل کا دورہ تھا کسی ایک خانے پر یا 2 پر, میرے 4 خانوں پر اللہ تعالیٰ نے امر طاری کر دیا اور امر کو نافذ کر دیا, اور موت کے دروازے کھول دیے. ظاہری طور پر ابھی بند تھے, جب کھلتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے. میں موت کے منہ سے نکلا, ارے موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا. میں مرتے مرتے بچا, تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے. آج بچا تو کل بھی بچوں گا, مر ہی تو جانا ہے. مرنا تو اصل ہے, مر جانا تو اصل ہے. جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت اور ذلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو, مال کی دوڑ سے اوپر ہو کر دیکھو, جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو. جاؤ ٹوٹی قبریں, شکستہ ویران حویلیاں دیکھو. قریب ہے تمہارے ٹیکسلا, دیکھو یہاں 5000 سال پہلے بہت بڑی تہذیب تھی. وہ ترکی تک ٹیکسلا کے بادشاہ کی حکومت تھی. آج ان کی قبروں کے نشانے چند کھنڈر بتا رہے ہیں. دیکھو مجھے جو دیدہ ہے عبرت نگاہ ہو, ہاں دیکھو تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھیرے مارا. قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول بوٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں بنجارا جا رہا تھا, اللہ نے موڑ دیا. جب سگا بھائی کہہ رہا ہو بچنے کی امید کوئی نہیں ہے اور سامنے نہیں آ رہا, ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا. اب میرے اللہ نے میری 20 سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا. اور پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا, اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں 20 سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں, لیکن آج میں اور تھوڑا بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو, یہ ساری مخلوق اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے, اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے, اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. سنو اپنے رب کا پیغام سنو. میں ٹھوکر کھا کے سمجھا ہوں, تم بن ٹھوکر کھائے سمجھ جاؤ کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو. ساری کائنات کی نورانی مخلوق, ناری مخلوق, آبی مخلوق, مادی مخلوق, روحانی مخلوق, مٹی کا پتلا, انسان, یہ جس شکل میں ہو, بادشاہ کے روپ میں, ہیبتناک صفاق کے روپ میں, پہلوان کے روپ میں, بڑے ولی اللہ کے روپ میں, بڑے رسول کے روپ میں, بڑے پیغمبر کے روپ میں, یہ نورانی جبریل کا روپ دھارے, اسرافیل کا روپ دھارے, میکائیل کا روپ دھارے, اسرائیل کا روپ دھارے. یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ سب کچھ تمہیں نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. میں نے 20 سال محنت کی کہ میں دل کے دورے سے بچوں. اللہ نے کہا لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. تیری محنت تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور مجھے گرا دیا اور تڑپا دیا, اور جب سارے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے کہا لا يملكون لانفسهم ضرا, یہ نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. موت کی شکلوں میں دوبارہ زندگی کو واپس لا کر دکھایا. جو مجھے دورہ پڑا ہے اس میں 98% لوگ مر جاتے ہیں, 2% جو بچتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں, کیونکہ چاروں چیمبر پر حملہ ہوتا ہے, دل پھیل جاتا ہے.
اور زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا، کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا، میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا، فلاں کو یوں ہوا، پھر یوں دل پھول گیا، پھر یوں بیلون بن گیا، پھر یوں پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا، پھر اس کی یوں زندگی تلخ ہو گئی کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے بندوں کے حق میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، میں نے ظلم نہیں کیا، میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں بولتا، میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا، مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا، میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں، میرا برابر ہو میں اسے چپ کرا دیتا ہوں، میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے حقوق، میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں نے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی، لوگوں کی واہ سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا، مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں، میں مرا ہوا ہوں، مرے ہوئے کا کیا فخر ہے، میں موت کی سرسراہٹ کو سنا ہوا ہے۔ یہ مجمع مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر، میرے رب کا میرے پر انعام ہوا۔ ان مجموعوں سے مجھے دھوکہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اکیلی میت میری قبر میں جائے گی، اکیلے طارق جمیل سے سوال ہونے والا ہے، تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری آ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہے؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، نہیں تو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے۔ نکلو اس دنیا کے دھوکے سے، اس کو کماؤ ضرورت کے لیے، فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، حلال کمانے کے لیے کماؤ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماؤ، بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو، ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا۔ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، من کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں، تو نے مجھے وراثتی رزق دیا، جائیدادیں دی، ملازم دیے، میں نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی، میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں، وہ خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے، اور تیرا خود فرمان ہے کہ تو اپنے دربار کے بارے میں بہت مہربان ہے، تو میری ایک بیانت ہے وہ قبول کر لے، ایک میری خیانت ہے تو معاف کر۔ یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، ایک اور اللہ سے مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہی، تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط، نمبر 2 بالکل، اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک، جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن یہ سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ تو بہت نیک ہے، حالانکہ مجھے پتا تو غلط ہے۔ اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي۔ یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا، اللہ کو یاد تو نہیں کراتے، اس کو ہر شے یاد، میں اسے واسطہ دے رہا تھا، تجھے تیرے اس بول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، تو تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے بندوں کی گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہا یا اللہ
باہر بہت سے لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ان کی قبول کر رہے نا، مجھے نہ پرکھنا، مجھے برکھا دو تو میں تو گیا، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا، معذور ہونے سے بچا۔ اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے یوں نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی۔ دل کو چل میرا بھائی کہہ اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر، ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا